اس تیزی سے قصے میری رسوائی کے پھیلے، پانی پہ سفر جیسے کرے نور کی چادر، دنیا کو محبت کی خبر ہو گئی اب تو، کیا جاؤں گا اب دائرہ عشق سے باہر، سب سیم و زر و مال کروں اس پہ نچھاور، ہو جاؤں اگر سارے زمانے کا تونگر، واللہ کہ میں سارا جہاں چھوڑ دوں رحمان، چھوڑوں نہ کسی طور مگر دامن دلبر۔ یہ خوبصورت غزل حضرت رحمان بابا کی ہے، اور رحمان بابا پشتو کے مشہور شاعر ہیں۔ پشتو میں انہیں وہی حیثیت حاصل ہے جو فارسی میں لسان الغیب حافظ شیرازی کو تھی۔ حافظ شیرازی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ درست کہا جاتا ہے کہ جو عظیم لوگ تھے، بڑے بڑے حکمران تھے، وہ حافظ کے کلام سے فال نکالتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ رحمان بابا کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے پشتو کلام سے لوگ فال نکالتے ہیں۔ لوگ کون؟ ان لوگوں میں تمام لوگ شامل ہیں، ان میں وکیل، ان میں ڈاکٹر، ان میں مذہبی علماء، ان میں ریڑھی بان، ان میں پھیری لگا کے اپنی کمائی کرنے والے لوگ۔ یہ جب یہ رحمان بابا کے اشعار کو اس طرح انہوں نے ازبر کیا ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو عربی پڑھنی آئے نہ آئے، نماز اور قرآن پڑھنا آئے نہ آئے، رحمان بابا کے اشعار ان کے لاشعور کا حصہ ہیں، اور رحمان بابا کے اشعار پشتوں میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ جھگڑ پڑیں، کسی بھی سطح کے آدمی، دو لوگ جھگڑ پڑیں، اگر ایک ان میں سے یہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی اس معاملے میں رحمان بابا نے یہ کہا ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ اگر بابا کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تمہاری دلیل ہم نے مان لی۔ تو رحمان بابا اس طرح آج بھی آتے ہیں اور تصفیہ دو متحارب گروپوں میں کراتے ہیں۔ آج یہ کتاب اس لیے میں نے منتخب کی کہ ہمارے جو اس خطے کے شعراء ہیں، علامہ صاحب نے کہا نا کہ ذہن ہندی نطق عربی عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترک کمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ تو یہ جو ہندوستان کا یا اس خطے کا جو ذہن ہے، یا اس سے منسلک جو لوگوں کا ذہن ہے، وہ ذہن بہت پیچیدہ، بڑا پراسرار، بہت زرخیز۔ تو کہا جاتا ہے کہ رحمان بابا میں اس کی علامہ اقبال کا مطالعہ، اور میر انیس کی قادر الکلامی، اور غالب کی ذہانت، یہ تینوں یکجا ہیں رحمان بابا میں۔ انہوں نے بہت لکھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب ان کا کل کلام ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب طٰہٰ خان، پروفیسر طٰہٰ خان آپ جانتے ہیں، مشہور مزاحیہ شاعر تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ احمد فراز کا طوطی بولتا ہے اردو غزل میں، تو میں نے چپکے سے اپنی راہ نکالی اور مزاحیہ شاعری کرنا شروع کر دی۔ تو بڑے قادر الکلام شاعر تھے خود وہ طٰہٰ خان صاحب۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارے رحمان بابا کے کلام کو میں منظوم ترجمہ کر دیا۔ اس منظوم ترجمے کو اٹھا کے طٰہٰ خان صاحب نے طٰہٰ خان کے منظوم ترجمے کو اٹھایا ناصر علی سید بھائی نے، اور ناصر بھائی نے کیا کیا اس میں سے ایک انتخاب کیا اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید کو دیا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس کتاب کو شائع کر دیں۔ تو اس طرح یہ ہمارے ہاتھوں میں یہ والی کتاب آئی۔ یہ کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی اسلام آباد سے۔ آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں جناب، اور پیچھے رحمان بابا کا منتخب کلام بھی ہے اور ان کا مقبرہ بھی ہے۔ یہ میں نے کتاب اس لیے منتخب کی کہ شاعر کو صرف اپنے ہی زبان کی شاعری سے شغف نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی شاعری پڑھے۔ تو ہم نے جس طرح گوئٹے کی اگلے انشاءاللہ کسی پروگرام میں گوئٹے کے دیوان کا اسی طرح تعارف پیش کروں گا آج، یہ اور اسی طرح مستوکلی کا کلام جو ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ آج ہم نے رحمان بابا کو اس لیے پیش کیا کہ یہ اٹک سے اس پار پورا افغانستان اور پورا KPK، ان کے لیے یہ حافظ شیرازی کا لسان الغیب کا درجہ رکھتے ہیں رحمان بابا۔ اب صرف آخری بات، مجھے پتہ ہے وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، بات یہ ہے کہ کیا شاعری کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر منظوم ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہ دو الگ الگ سوالات ہیں۔ پہلے کا جواب ہے کہ کما حقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعارے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ چلیں آپ نے کر لیا، ایسنس اس کا لوز ہو گیا، چلیں کسی حد تک کمیونیکیٹ ہو گیا، اس کا سمجھ لیں پیغام کمیونیکیٹ ہو گیا، تو کیا اس کو منظوم کرنے کی دقت جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک نئی کریٹیو ایفرٹ شامل نہیں ہو جاتی، جس سے اصل جو نفس مضمون ہے اس میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو نون راشد تھے، انہوں نے فارسی
شعراء کا ترجمہ جو جدید فارسی شعراء تھے نیما یوشیج، ان کا ترجمہ جو کیا وہ منظوم نہیں کیا بلکہ منثور کیا، نثر میں کیا. لیکن بعض لوگ جیسے امجد صاحب نے عربی شاعروں کا ترجمہ کیا عکس در عکس کے نام سے، تو محمد کاظم صاحب سے پہلے اس کی نثر کروائی اور اس نثر کو پھر شاعری میں ڈھالا. تو میرا اپنا مزاج ایسا ہی ہے کہ اگرچہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ساری جو باہر کی دنیا کا کلام ہے یا غیر اردو زبان کا جو بھی کلام ہے وہ سارا پڑھا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دل چاہتا ہے کہ ہو منظوم. جیسے اس پروگرام کے شروع میں آپ کو ایک منظوم غزل سنائی تو لگا نا کہ جیسے یہ تبازات غزل تھی، تو یہ کمال تھا رحمان بابا کے کلام کا اور طہا خان کے منظوم ترجمے کا. تو آپ کا شکریہ، آپ نے یہ دیکھا سیگمنٹ. اگلی دفعہ انشاءاللہ کسی نئی کتاب کے ساتھ حاصل ہوں گے. احمد حماد کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.